ایران کی جانب سے دبئی کے ساحل کے قریب ایک خام تیل ٹینکر پر تازہ حملے نے مشرق وسطیٰ کی معیشت کو مزید ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کویتی پرچم بردار جہاز پر ہونے والے اس حملے میں قریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا، جس کی مالیت $200 ملین سے زائد بنتی ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف عالمی توانائی کی منڈی بلکہ خلیجی معیشتوں کی بنیادوں کو بھی ہلا دیا ہے۔ جنگ کے باعث تیل کی قیمتیں بھی مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہی ہیں۔ خود امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $4 فی گیلن سے تجاوز کر گئی ہے، جو گزشتہ 3 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت $101 سے $104 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے، جس نے عالمی مہنگائی کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ خلیجی ممالک کی معیشت اس جنگ سے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ دبئی اور ابوظہبی کی اسٹاک مارکیٹوں میں مجموعی طور پر قریباً $120 ارب کی کمی واقع ہوئی ہے۔ دبئی کا مرکزی انڈیکس قریباً 16%، جبکہ ابوظہبی کا قریباً 9% گر چکا ہے۔ دبئی فائنینشل مارکیٹ میں $45 ارب اور ابوظہبی کے ADX انڈیکس میں $75 ارب کی کمی اسی بحران کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے۔ قطر کی مارکیٹ قریباً 4%، جبکہ بحرین کی 7% گر چکی ہے۔ سیاحت، جو خلیجی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال سیاحت کا حصہ قریباً $70 ارب تھا، جو مجموعی قومی پیداوار کا 13% بنتا ہے، لیکن جنگ کے باعث ہزاروں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سیاحت کے باعث روزانہ قریباً €515 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق اس جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کی معیشت کو مجموعی طور پر 120 سے 194 ارب تک کا نقصان ہو سکتا ہے، جو GDP کا تقریباً 3.7 سے 6% بنتا ہے۔ بے روزگاری میں 4% تک اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے تقریباً 36 لاکھ ملازمتیں ختم اور 40 لاکھ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو ایک ایسا خطہ جو تیل، تجارت اور سیاحت کی بنیاد پر اربوں ڈالر بنا رہا تھا، اب جنگی کشیدگی کے بوجھ تلے دبتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ خلیجی ممالک کے معاشی مستقبل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی؟ کیا اس تنازع کی سب سے بڑی معاشی قیمت یہی ممالک ادا کریں گے؟ کیا ان کی امریکہ نواز خارجہ پالیسی اور علاقائی سیاسی حکمت اس معاشی افراتفری کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ جنگ محض عسکری نہیں بلکہ معاشی تباہی کی جنگ بھی بن چکی ہے؟ اسی جنگ کے زاویے پر گفتگو رکھیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ دبئی اور ابوظہبی کی اسٹاک مارکیٹس $120 ارب اڑ گئے، سرمایہ کار متاثر۔ کیا جنگ صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی تباہی کی جنگ بھی بن چکی ہے؟ زیغم خان صاحب، یہ جو ایران نے حالیہ حملہ دبئی ساحل پر تیل ٹینکر کو کیا نشانہ بنایا ہے، دکھائی یہ دے رہا ہے کہ بڑی معاشی ضرب ہے اور ایران کا رد عمل ہر حملے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ کیا عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے کی صرف کوشش ہے یا پس پردہ اور محرکات بھی ہیں؟ عائشہ، اس جنگ کا سب سے بڑا میدان دنیا کی معیشت ہے اور پھر خاص طور پر علاقے کی معیشت ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایران اس جنگ کو لڑ رہا ہے، جس کو ہاریزنٹل ایسکیلیشن کہتے ہیں، کہ اس نے جغرافیائی طور پر بھی اس کو پھیلایا اور خاص طور پر معیشت کو اس جنگ میں شامل کر دیا ہے۔ آپ نے سٹاک مارکیٹ کو بتایا، سٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سب سے ڈراؤنی بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے ڈراؤنی بات یہ ہوتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ آپ کو آج کا نہیں بتا رہی ہوتی، سٹاک مارکیٹ آپ کو آنے والے کل کے حالات کا بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو مستقبل پر نظر رکھتی ہے۔ اب آپ نے دنیا کا بتایا کہ 5 سے 10% تک سٹاک مارکیٹ گر چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کتنی گر چکی ہے؟ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 20% گر چکی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی سٹاک مارکیٹ اتنی گری ہو جتنی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ گر چکی ہے۔ تقریباً 3 ٹریلین روپے پاکستانی سٹاک مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں۔ ایک دن کی ٹریڈ میں 500 ارب روپے غائب ہوئے ہیں۔ اب جہاں تک جو ہم جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں، گلف کا، خلیجی ملکوں کا اپنا ماڈل، یہ تو دنیا کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دبئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیل ہے اور تیلوں کی وجہ سے شیخ ہیں اور تیل کی وجہ سے دبئی ہے۔ دبئی کی معیشت میں تیل کا حصہ صرف 2% ہے۔ 98% اس کی معیشت کا تیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی کامیابی ہے ان کی، کہ جو تیل انہوں نے نکالا، اس تیل کو انہوں نے کیسے انویسٹ کیا،
कैसे इस्तेमाल किया कि आज तेल अगर गायब भी हो जाए, वो 2% चला भी जाए, तो उसकी मईशत कहीं नहीं जाती। अब तेल की वजह से नहीं है मसला, मसला ये है कि जो उनका माशी मॉडल है वो 3 चीज़ों पर खड़ा है, और वो तीनों चीज़ें एट स्टेक है। सबसे पहले, सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यह है कि इन मुल्कों ने, खलीज के मुल्कों ने कहा कि देखो ये पूरा खित्ता जहाँ आग लगी है, जंगें हैं, खाना जंगियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, दंगा है, फसाद है, उसके बीच में हम एक आइलैंड ऑफ सेफ्टी हैं, एक अमन का जजीरा है, एक खुशहाली और खुशी का जजीरा है, हम एक सेफ हेवन है, एक जगमगाती हुई जगह है जहाँ आओ और अपना अच्छा वक्त एंजॉय करो। यहाँ तुम भी महफूज हो, तुम्हारा सरमाया भी महफूज है। तो गैर मुल्की सरमाया जो है वो कंपनियां भी लेकर आ गई, दुनिया भर के अमीर तरीन लोग मिलियनेयर भी आ गए, उन्होंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर दिया। कि सबसे पहली चीज़ है जो हिट हो रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ये ब्रांड, ये ख़तरे में पड़ गया है कि ये तो वैसा ही है, दुबई और गल्फ़ के मालिक तो वैसे ही हैं जैसे दूसरे गल्फ़ के मुल्क हैं, जैसे दूसरा खलीज है, जैसे दूसरा मिडल ईस्ट है, वहाँ पे भी आग लगी रहती है तो यहाँ भी किसी वक्त आग पहुँच सकती है। दूसरी बात, उन्होंने इस खित्ते को जो दूर दराज होता था, अलग थलग होता, देखे ना आप ज़रा गल्फ़ को देखिए, किस तरह आप जो बुनियादी बड़ा समंदर है, बहीरा अरब है, उससे 500,000 किलोमीटर अंदर घुसते हैं तो आप इन जगहों तक पहुँचते हैं। और उस दूर दराज जगह को इन्होंने दुनिया का हब बना दिया। इंसानी तारीख में पहली दफ़ा, इनकी कभी ट्रेड में इन इलाकों की कभी अहमियत नहीं रही, गैर अहम रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने दुनिया का मरकज़ बना दिया, एविएशन का भी, कि जिसने आना जाना है यहाँ से जाए, लॉजिस्टिक्स का भी, लॉजिस्टिक्स का उन्होंने बेहतरीन बंदरगाहें बनाकर और बेहतरीन एयरपोर्ट बनाकर, जो दुबई का एयरपोर्ट है ये दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। एक साल में यहाँ 9 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, तो वो हब बंद पड़ा है, दुनिया भर के मुसाफिर तंग हैं, ख्वार हो रहे हैं, मुख्तलिफ रूट्स ले रहे हैं, अभी कोई मुतबादिल नहीं मिल रहा, तो उसका हब वो भी ख़तरे में पड़ गया। और तीसरी चीज़ कि एक टूरिज़म का मरकज़, ऐसी जगह जहाँ इतना खौफनाक मौसम है, वो टूरिज़म को उन्होंने मरकज़ बना दिया कि दुनिया भर के लोग सैर व तफरीह के लिए, टूरिज़म के लिए गल्फ़ में आते हैं, दुबई में आते हैं, आके यहाँ एंजॉय करते हैं। एक बहुत बड़ी टूरिज़म की प्लेस बन गई। इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी मईशत की बुनियाद रखी। सही। और आज वो तीनों चीज़ें हिल कर रह गई हैं। अब वो मईशतें तो बहुत बनी हैं, उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, रेजिलियंस तो है, इस वक्त तो उनको कुछ नहीं होगा, लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी मईशतों का मॉडल जो है वो बड़ी बुरी तरह से ख़तरे में है। अब उनकी जो बका है वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जंग कितना अरसा चलती है और क्या शक्ल अख्तियार करती है। आगे जो ख़तरा है, जो ट्रंप धमकियाँ लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करूँगा। और अगर ये बात बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने तक आ जाती है, अगर ये बात तेल के मराकज़, एनर्जी के सेंटर, डिसैलिनेशन प्लांट, पोर्ट्स, इनको हिट करने पर आ जाती है, फिर तो जो इस खित्ते का नुकसान होगा, फिर दहाइयाँ इनको उठने में लगेंगी, और फिर सिर्फ इनको उठने में दहाइयाँ नहीं लगेंगी, फिर पूरी दुनिया की मईशत को उठने में दहाइयाँ लगेंगी। ये तो मामलात हैं। अब टाइम का मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस वक्त तेल का ये वहाँ पर दिया है, अपना गुस्सा निकाला है, या और फैक्टर्स, जैसे मैं कहूँ कि इन ममालिक की अपनी पॉलिसीज, पॉलिटिकल जो उनके डिसीजंस हैं, उन्होंने भी ज़्यादा नुकसान दिया है उनको। देखिए, जब जंग होती है और जब आपकी कौमी सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा होता है, आप ये फ़ैसला कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि आपका जो बका है वो ख़तरे में है, तो आप मुझे बताएं, हमारे जो माहिरीन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। यही कुछ ईरान कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसको वजूदी ख़तरा है, और वो समझता है कि ये खित्ते के लोग हैं, ये वो खित्ता है जिन्होंने अपने आप को अलग रखने की बजाय अपने आप को इसराइल और अमेरिका से जोड़ा है, और इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, और ये अड्डे इन्होंने इसराइल से लड़ने के लिए नहीं दिए हैं, इन्होंने ये अड्डे हमारे ख़िलाफ़ दिए हैं। यहाँ पे हम ही बैठे हैं और हमें जो वजूदी ख़तरा है वो इनसे है। और वो समझता है कि जैसे जैसे जंग ये आगे जाती है, उस वक्त ये अड्डे मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज आएगी तो कहाँ जाएगी, या कहाँ उसने जाना था।
انہوں نے اسی اڈوں میں جانا تھا نا، ٹھیک ہو تو انہوں نے ان اڈوں کو ہی اڑا دیا. درست. اور یہاں کے جو مفادات ہیں ان سب ملکوں کے، اس کو وہ کر رہا ہے ٹارگٹ. ہم اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں نارمیٹو، کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. پر ابھی ہم ہونا چاہیے بھی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. اس وقت جو ہو رہا ہے وہی ان ڈسکشن ہے کہ وہ رد عمل کس طرح کے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، ایران کے جو خلیجی ممالک پر حملے ہیں، عالمی سرمائے کو، اس کانفیڈنس کو خطے سے دور رکھنے میں کتنے کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ وہ یہ اسٹریٹجی تھی ایران کی. مستقبل قریب میں مالیاتی منڈیاں جو ہیں اس کشیدگی سے کس حد تک بحال ہو سکیں گی، اور کتنا جلد یا کتنا دیر سے؟ جی، ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جتنے حملے اسرائیل پہ کیے ہیں اس سے زیادہ حملے اس نے ابو دھابی پہ کیے ہیں، یو اے ای کے اوپر. 18 لوگ، رفلی 18 کے قریب رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اسرائیل کے اندر. 34 سے 36 ڈیتھس ہیں جو کہ پورے جی سی سی کنٹریز کے اندر، شاید اس سے زیادہ بھی ہوں گی جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ اتنی ہیں. تو زیادہ نقصان جی سی سی کو پہنچا ہے، اسرائیل کو کم پہنچا ہے ایران کے حملوں سے. کیا وجہ ہے، کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، یہ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ابو دھابی اور دبئی کا ذکر کیا. دیکھیے، جہاں ایک تو سافٹ کیپٹل ہے نا، جو کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وغیرہ، یہ اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. دوسرا وہ ہوتا ہے جو کہ فری کیپٹل، جس کو میں کہتا ہوں فری کیپٹل. فری کیپٹل وہ پیسہ ہے جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کے پاس کہیں جگہ پہ پارک تھا، پڑا ہوا تھا، جو کہ کسی چیز میں نہیں تھا. اس کیپٹل کو اٹھا کے لوگ دبئی میں لا رہے تھے. اس کے اندر یورپ بھر کے، روسی، اسرائیلی بھی بڑی بڑی حد تک، اور تمام کے تمام لوگ اس مارکیٹ کے اندر لا کے، اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ ایک ٹرن اوور تھا، اتنی زیادہ اس کے اندر متحرک مارکیٹ تھی، جو کہ دبئی کی اکانومی یا ابو دھابی کی اکانومی نظر آتی تھی. ابو دھابی کی تو تیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دبئی کی اپنی اکانومی اس طریقے سے تھی. تیسری بات، ڈائیورسفیکیشن. یہ خطہ اب اپنے آپ کو اس ماڈل سے آگے کی طرف لے کے جا رہا تھا، ڈائیورسفائی کر رہا تھا، ٹیکنالوجی میں جانا چاہ رہا تھا، ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں جانا چاہ رہا تھا. اس کے اوپر بہت زیادہ ایک، جیسے کہتے ہیں گزن پہنچے گی، وہ پیچھے ریگریس کرے گا سارے کا سارا پلان. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ کے بعد جب یہ نکلیں گے، ابھی نکلتے ہیں یا 4-6 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں، تو ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہوگا، اس ریکوری میں زیادہ پیسہ جائے گا. پاکستان، انڈیا جیسے ملک، انڈیا نے $75 ارب انویسٹ کرنا تھا دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر، ظاہر ہے وہ رک جائے گا. پاکستان جیسے ملک بھی، چھوٹے چھوٹے ملک جہاں پہ اپنا کام پیسہ لگانا چاہتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں. اس سے نکل جائیے دبئی ابو دھابی سے نکل کے. دنیا کی تیل اور گیس کی جو مارکیٹس کے اندر جو پرائس انکریز ہے، ابھی تو بتا رہے ہیں نا 50%، 60%، یہ 100% تک بھی جا سکتی ہے. اس سے جو انفلیشن ہوگی، اس کے اندر جو پھر سوشل اور سیاسی دونوں جو جس قسم کی تحریکیں جنم لیں گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا دنیا کے ایسے ممالک میں جہاں پر اتنی مار پڑے گی ان قیمتوں کے بڑھاوے کی وجہ سے کہ کیا اثرات آئیں گے. یوریا، فرٹیلائزر، دنیا کا کم از کم 45 سے 50% اس خطے سے نکلتا ہے. آلریڈی اس کی قیمتیں 30% بڑھ چکی ہیں کھاد کی، اور 30% ہی اس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں کہ اگلی کراپ کم ہوگی. یہ اثرات ہیں دنیا کے اندر، اور بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے. ہیلیم، جس کی وجہ سے آپ اپنی چپس جو مائکرو پروسیسرز ہیں ان کو بناتے ہیں، 50% ہیلیم گلف سے نکلتی ہے، جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر کہ یہ جو مائکرو پروسیسرز کو بنایا جاتا ہے، چپس کو بنایا جاتا ہے، وہاں پہ جب یہ نہیں ہوگی تو اس کا اثر بہت برے طریقے سے، جتنی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ تمام چیزوں کی طرف یہ معاملات خراب ہوں گے. اچھا، ریمیٹنسز وغیرہ ہمیں ماریں گے، لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ ہوگا کیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا گلف اپنی سوچ کو بدلے گا. اگر تو گلف ایسے مار کھاتا رہا جیسے بھی کھا رہا ہے، اسرائیل سے بھی زیادہ، تو پھر تو گلف اپنی سوچ نہیں بدلے گا، پھر وہ اسی طریقے سے رہے گا جس طریقے سے ہے. اور ویسے بھی ان کا رجحان پہلے سے یہی ہے کہ مجھے اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. یہ صحرا سے اٹھا ہوا ایک اکانومی تھی، جسے کہتے ہیں نا فینکس کی طرح یہ اٹھی تھی، کہیں نہ آؤٹ آف نتھنگ، اٹ روز آؤٹ آف نتھنگ. اگر اس وقت کر لیا تھا، اگلے 30 سال شاید 20 سال لگیں گے ان کو. اب ان کو طریقہ بھی آتا ہے، ماڈل بھی آتا ہے، شاید ریکوری کر جائے. ہارڈ پروڈکٹس کیا ہیں؟ ایمریٹس ہارڈ پروڈکٹ ہے. قطر والی جو ایئر ویز جو ہے، تو ان کی ایئر لائنز ایویشن سیکٹر ایک ہارڈ پروڈکٹ ہے. اس کو ریکور کر کے اس کو واپس لانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ وہ کر چکے ہیں اس چیز کو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نہ گلف ان کو امریکہ کو چھوڑے گا. ان کی پرانی جو ٹریڈیشنل روایتی جو متعلقات ہیں وہی حاوی رہیں گے، اور ان کو سینس آف سیکیورٹی تبھی آئے گا جب کوئی اتنی بڑی طاقت دنیا کی ان کے پاس آ کے ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی. یہ میرا خیال ہے تبدیل ہونے والا نہیں ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد ان کا جو سینس آف انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا، ایک چیز ہے ایران کی جنگ سے جو بہت فائدہ میرے خیال میں اس خطے کو پہنچے گا، ابراہم ایکارڈز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے کا احتمال تھا. اب ایران کے بعد اسرائیل بھی کسی قدرے رک جائے گا. امریکہ کا بھی چونکہ بہت زیادہ اس کو اپنا
اس کو اسرات کو دیکھنا پڑے گا, اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں پہ معاملات کو تھوڑا سا رفع دفع کرنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اس کا بھی جو زور ہے ابراہیم اکارڈز کے پیچھے کم ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہاں پہ جو گریٹر اسرائیل اور اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر چیک آ جائے گا. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں اسلامی دنیا کے لیے ایک فائدہ میں اس کے اندر ضرور دیکھتا ہوں. باقی جو معاملات ہیں دیکھیے, اگر پہلی دفعہ یہ اگر ملک اپنے آپ کو بنا پائے تھے آؤٹ آف نتھنگ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی اور پاکستان بنگلہ دیش یہ ملک چینج ہونے والے نہیں ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہی رہے گی. ہم خود کام کرنے کے لائق نہیں ہیں. ہم جا کے انہی جگہوں پہ جا کے $20 ارب پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے نا, ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ واپس لے کے آنا, نہیں آ رہا. دبئی میں $20 ارب پھنسا ہوا ہے, وہ نہیں واپس آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب پاکستانی اپنے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں پہ ایک آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں اپنی ملٹی پلائی کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے کوئی تبدیلی بہت زیادہ نہیں آنے والی. یہ مشکل وقت ہے, گزرے گا, لیکن آپ ریکوری دیکھیں گے اتنی ہی تیز ریکوری ہوگی. ٹھیک ہو گیا.